ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا شہر مہینہ رمضان کا، الذی انزلہ جو اتاری گئی، فیہ اس میں، القرآن پڑھنے کی کتاب، ہدی للناس لوگوں کی رہنمائی کے لیے، وبینات اور واضح روشن دلیلیں، والفرقان اور جدا کرنے والی، فرقان فرق کرنے والی۔ اب فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا اور یہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن کے اب رمضان میں قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا، اور یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزت یا بیت العظمت پہلے آسمان پہ قرآن یہ ایک ہی رات میں نازل کیا گیا۔ اب وہ رات کون سی تھی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رات جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر ہے۔ اب وہ قدر کی رات کون سی ہے اس کو متعین نہیں کیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں 24 رمضان ہے۔ 24 رمضان کو قرآن وہاں سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر وہاں سے آگے 23 سال مسلسل لگاتار نازل ہوتا رہا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ قرآن مجید کو رمضان سے خاص کیا گیا، حالانکہ قرآن تو 12 مہینوں میں نازل ہوا، ہر ماہ میں نازل ہوتا تھا، تو اس کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا رمضان سے خاص مناسبت ہے کہ اس مہینے میں جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فرمایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے سنا کرتے تھے، خود سنایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ اور پھر ان میں سے جو بھلانا ہوتا اللہ نبی علیہ السلام کے دل سے ذہن سے محو کرتے، پھر اس کو جیسے جیسے تدریجاً نازل کرنا ہوتا ویسے ویسے نازل کرتے۔ تو چونکہ یہ رمضان میں جبریل امین نبی علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے بھی سنتے بھی تھے، اس لیے اس کو فرمایا میں نے رمضان میں اس کو نازل کیا۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ 24 جو ہے رمضان کو یہ نازل ہوا۔ اب یا جس دن بھی نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر تھی، متعین ہے تو حسن بصری فرماتے ہیں 24 رمضان ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے، تو رات 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، قرآن پاک 24 رمضان کو نازل ہوا۔ یہ تفصیلی روایات ہیں کہ رمضان کا قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور قرآن کی تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیا اور اس کی تراویح میں نے سنت قرار دے دی، اور علماء نے لکھا ہے تراویح پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس میں پورا قرآن سننا یہ الگ سنت ہے، تاکہ چلو ایک دفعہ تو قرآن مجید کانوں سے ذہن میں داخل ہو، چاہے الفاظ کی صورت میں نازل ہو۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جتنی اوراد و وظائف ہیں یہ تمام ان کو سمجھنے کے سے پڑھنے کے فائدہ ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھے تب بھی فائدہ ہے، بے سمجھے پڑھے تب بھی فائدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم 3 حرف پڑھ لیے تو اللہ نے 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھے یا بے سمجھے پڑھے تو اس کے پڑھنے پہ بھی اللہ نے فضیلت رکھی ہے۔
آگے اس کا مقصد بیان فرمایا ہے. مقصد نزول کیا ہے؟ ہدی للناس. قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے، حرام اور حلال میں فرق کرنے کے لیے، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. اس لیے قرآن کو فہل من مدکر، اس کو سمجھے یا آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے. اسی طرح حضرت قرآن مجید فصل اہل ذکر، اسی طرح حضرت امام شافعی شاہ ولی اللہ مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ ہر صحیح حدیث جو ہے قرآن پاک کی تشریح ہے. حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ روزوں کا آسمانی کتابوں سے خاص تعلق ہے، کہ تورات نازل ہوئی، پہلے روزے رکھوائے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو 40، انجیل سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 40 روزے رکھوائے گئے. اور قرآن ہرا میں نازل ہوا تو ہرا میں نبی علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے. تو قرآن آسمانی کتابوں کا رمضان کے ساتھ روزوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کہ روزے بھی روحانیت کے لیے ہے، اور قرآن بھی یا آسمانی کتابیں بھی انسان کی روحانی جسمانی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے روزے اور آسمانی کتاب قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.